बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक बड़े ही अहम मौजू के ऊपर कि उम्रा के दौरान सबसे ज़्यादा कौन सी गलतियां हैं जो की जाती हैं। 5 ऐसी गलतियों का मैं यहाँ पर तज़किरा करूँगा ताकि जितने भी हमारे मोअतमरीन हैं, उम्रा के लिए जाने वाले हैं, उनको पता चल जाए कि हमने ये गलतियाँ वहाँ जाकर बिल्कुल भी नहीं करनी है। वो 5 गलतियाँ कौन सी हैं उनको आप अच्छे तरीके से जान लें, नोट कर लें और याद रखें। जब भी आप वहाँ पर जाएँ तो इन गलतियों से आपने ज़रूर बचना है। याद रखिए, हज हो या उम्रा हो, इनके मसाइल को सीखना उसी तरह ज़रूरी है जिस तरह नमाज के मसाइल, रोज़े के मसाइल, दूसरे जो अहकामात हैं उनके मसाइल को सीखना ज़रूरी है। हमारा अलमिया ये है कि हम लोग हज के और उम्रा के मसाइल को सीखने में ना तो दिलचस्पी रखते हैं और ना ही हम इसकी कोशिश करते हैं। हम बस ये कहते हैं जी जब वहाँ पर जाएंगे देखेंगे लोग जैसे कर रहे होंगे हम भी वहाँ पर कर लेंगे। याद रखिए, ऐसा नहीं है, बल्कि सीखना हमारे लिए ज़रूरी है। हमने सीखना है। आप अभी शौक़ से सीखना शुरू कर दें कि मैंने हज के मसाइल को सीखना है, उम्रा के मसाइल को सीखना है। जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे आपके दिल में वहाँ जाने की चाहत बढ़ती जाएगी, कोशिश आप करते जाएंगे, तो फिर उसी चाहत की बदौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी बरकत अता फरमाएंगे कि आप वहाँ पर चले जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इन मसाइल को ज़रूर सीखिए, ज़रूर जानिए। 5 ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा जो ये बड़ी बड़ी हैं जिनमें हम गलतियाँ कर देते हैं, क्योंकि आम तौर पे हम सोचते नहीं हैं कि भाई इसमें ये गलत भी हो सकता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो नीयत की जाती है, जब हम उम्रा की या हज की नीयत करते हैं, हम उम्रा की नीयत करते हैं, एहराम वगैरह पहन लेते हैं, हम लब्बैक उम्रा कह देते हैं, ज़ुबान से एक लफ्ज़ हमने याद किया और उसको कह दिया। याद रखें कि जो नीयत होती है ये ज़ुबान का अमल नहीं होता, नीयत दर हकीकत दिल का अमल होता है। दिल के अंदर हमारे इरादा होना चाहिए कि मैं ये जो सफ़र करने लगा हूँ, मैं ये उम्रा के लिए करने लगा हूँ। अब बाज़ लोगों को लब्बैक उम्रा का माना भी पता नहीं होता कि इसका माना क्या है, तो इसलिए नीयत लब्बैक उम्रा ज़ुबान पे बोलें या ना बोलें, लेकिन आपके दिल के अंदर ये होना चाहिए कि मैं अब नीयत कर रहा हूँ उम्रा पर जाने की, मैं अब उम्रा की नीयत कर रहा हूँ। ये दिल के अंदर इसकी नीयत होना ये ज़रूरी है। जिस तरह के हम नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो नमाज की नीयत का होना ये ज़रूरी होता है, और वहाँ पर भी ज़ुबान से नीयत का कहना ज़रूरी नहीं है कि जी हम ज़ुबान से कहेंगे जी मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहा हूँ, जिस तरह आम तौर के ऊपर सिखाई जाती है। वो नीयत इसलिए सिखाई जाती है ताकि थोड़ा काम पुख्ता हो जाए। आम तौर के ऊपर जो हमारे हालात हैं हमें तो पता नहीं चलता, हम इमाम के पीछे खड़े होते हैं, पहुँचे कहीं और होते हैं, इमाम अगर भूल जाए पीछे बताने वाला कोई नहीं होता, तो ज़ुबान से इसलिए कहलवा दिया जाता है ताकि पुख्ता हो जाए और ख़ुद को भी सही तरह समझ में आ जाए कि अब मैंने नमाज ही पढ़नी है। तो यहाँ पर भी आप अगर ज़ुबान से बोल देते हैं तो ये बोलना हमारे दिल के इरादे के साथ होना चाहिए कि मैं अब उम्रा की नीयत कर रहा हूँ, जो हिराम की पाबंदियाँ हैं उनका मैं अब ख्याल रखूँगा। दूसरी चीज़ ये है कि बाज़ लोग जो है वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कह देते हैं, जब उम्रा की नीयत कर ली तो तलबिया पढ़ लिया, 1 दफ़ा 2 दफ़ा पढ़ लिया, और उसके बाद जो है वो भूल जाते हैं। जहाज़ में बैठते हैं, वहाँ गप्पे शुरू कर देते हैं। जहाज़ में बैठते हैं, मैंने देखा है बाज़ लोग एहराम बांधा हुआ है और जहाज़ में बैठे हैं और वो मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं, या जहाज़ की स्क्रीन जो वहाँ पर दी जाती है उसके ऊपर कुछ ना कुछ वो पंगे शंगे कर रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है। जब आपने एहराम बांध लिया है, आपने नीयत कर ली है, तो अब एक अफजल तरीन अमल है और सुन्नत अमल ये है कि बार बार तलबिया पढ़ा जाए, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ा जाए। ये बहुत बड़ी इबादत है, ये बहुत बड़ा अमल है, ये सुन्नत भी है, बरकत का ज़रिया भी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब आपने इहराम बांधा उसके बाद आपने तलबिया ही पढ़ा है, और ये तलबिया आपने तब तक पढ़ना है जब तक आप मस्जिदुल हराम में दाखिल नहीं हो जाते। काबतुल्लाह पर नज़र पड़ती है तो तलबिया आपने बंद कर देना है। इसलिए जहाज़ में भी आप वक्फे वक्फे से तलबिया पढ़ते रहें। ज़रा मुसलसल तो नहीं पढ़ सकते, थक जाते हैं, तो वक्फे वक्फे से तलबिया पढ़ते रहें। और जब जद्दा से एयरपोर्ट से निकलें, बस में बैठें, तो वहाँ पर भी तलबिया पढ़ें, वहाँ भी बातें ना करें और तलबिया पढ़ें। फिर आप होटल में हैं, अगर आराम नहीं करना तो फिर तलबिया पढ़ते हुए मस्जिद हराम की तरफ जाएँ, और जब आप मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाएँ, मताफ़ में दाखिल हो जाएँ, काबतुल्लाह पर आपकी नज़र पड़ जाती है, अब आपने तलबिया पढ़ना बंद कर देना है। नंबर 3 के ऊपर, तवाफ़ में दुनियावी बातें बिल्कुल भी ना करें। बहुत सारे लोग हैं जो तवाफ़ करते हुए आपस में कोई ना कोई बातचीत कर रहे होते हैं, तो तवाफ़ ये एक इबादत है।
اس میں دل اور زبان جو ہے اس کو اللہ کی یاد کے اندر مشغول ہونا چاہیے، اور وہاں پر صرف تصویریں بنانے میں نہ لگے رہیں، باتیں کرنے میں نہ لگے رہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی اس محبوب جگہ کے اوپر جہاں آپ پہنچ چکے ہیں، اب آپ یہاں پر اللہ رب العزت کے ذکر و اذکار میں لگے رہیں۔ کوئی خاص دعا کوئی ایسی نہیں ہے کہ آپ نے وہ کتاب پکڑنی ہے پھر ہی آپ نے دعا پڑھنی ہے، یا بہت ساری ڈھیر ساری دعائیں آپ نے یاد کرنی ہے، پہلے چکر کی ہے، دوسرے کی ہے، تیسرے کی ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ جو بھی دعا کرنا چاہیں، عربی میں کریں، اردو میں کریں، انگلش میں کریں، پنجابی میں کریں، اپنی زبان میں، جس زبان میں بھی آپ دعا کرنا چاہیں دعا کریں، ذکر و اذکار کریں، جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہاں پر کیجیے۔ اب تلبیہ یہاں پر آپ نہیں پڑھیں گے، آپ نے ذکر و اذکار کرنے ہیں، دعا کرنی ہے۔ البتہ رکن یمانی اور حجر اسود یہ جو درمیانی حصہ ہے، یہاں پر یہ دعا مسنون ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا آپ نے وہاں پر پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی دعا مختصر ہے، لمبی ہے، کسی بھی زبان کے اندر آپ کو آتی ہے، تو وہ دعا آپ اسی زبان کے اندر وہاں پر پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے لیے کوئی لازمی نہیں کہ آپ نے اسی زبان میں عربی میں ہی دعا پڑھنی ہے، اور پھر بعض لوگ کتاب پکڑ کے دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ دعا پڑھی جاتی ہے، کیونکہ اس کا معنی عام طور کے اوپر نہیں آتا کہ یہ میں جو الفاظ بول رہا ہوں ان کا معنی کیا ہے۔ دعا در حقیقت ان الفاظ کو نہیں کہتے کہ جو ہماری زبان ادا کر رہی ہے اور ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ دعا در حقیقت یہ ہے کہ جو ہمارے دل سے نکلے، جو ہمارے اندر سے نکلے، جس کی ہمیں ضرورت ہے، جو ہم چاہتے ہیں، ہمیں سمجھ آ رہی ہو، ہماری زبان، ہمارا دل، دماغ ایک جگہ کے اوپر ہو اور سب کو پتہ ہو کہ یہ جو الفاظ ادا کیے جا رہے ہیں ان کا معنی کیا ہے۔ دعا اس چیز کو، دعا در حقیقت ایک کیفیت ہوتی ہے جو بندہ اپنے رب کے ساتھ جوڑ لیتا ہے اور اس میں اپنے رب سے وہ مانگتا ہے۔ اب وہ مانگنا کسی بھی زبان میں ہو سکتا ہے، اس لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ نمبر 4 کے اوپر جب آپ صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں تو وہاں پر بھی دیکھا ہے کہ لوگ صفا مروہ کی سعی میں بالکل بھی دھیان نہیں دیتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ طواف ہم نے کر لیا ہے، اب صفا مروہ کی سعی بس چکر لگائیں گے اور ہم فارغ ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے صفا مروہ کی جو سعی ہے یہ بے دھیانی میں نہیں کرنی۔ صفا مروہ کی سعی بھی عبادت ہے۔ عبادت صرف سجدے کا نام نہیں ہوتا، یا عبادت نماز کا نام نہیں ہے۔ عبادت ہر اس چیز کا نام ہے جو اللہ کا حکم ہے اور نبی کا طریقہ ہے، ہر اس چیز کا نام عبادت ہے۔ تو یہ سعی یہ بھی عبادت ہے، تو اس کا جو آپ کا یہ جو وقت ہے سعی کے دوران کا، اس کو بھی ضائع مت کیجیے، بلکہ اس پورے سفر میں آپ دعائیں کرتے رہیں۔ چکر میں پورے جب تک آپ کے 7 چکر پورے نہیں ہو جاتے آپ دعائیں کرتے رہیں، اپنی زبان میں جو چاہیں اللہ رب العزت سے مانگتے رہیں، اور کچھ نہیں تو ذکر و اذکار ہی کرتے رہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جو بھی آپ ذکر کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں پر ذکر کرتے رہیں، نہ ہنسی مذاق کریں کسی کے ساتھ، نہ کسی اور چیز کے اندر مشغول ہوں، بلکہ آپ چلنے میں مشغول رہیں اور ساتھ میں اللہ رب العزت کو یاد کرتے رہیں۔ اور اس وقت کو بھی یاد کریں کہ جب سیدہ ہاجرہ علیہ السلام یہاں پر چل رہی تھیں اپنے بچے کے لیے، کبھی اس پہاڑی پہ، کبھی اس پہاڑی پہ، کبھی رک جاتی ہیں، کبھی ٹھہر جاتی ہیں، کبھی آہستہ، کبھی تیز، تو یہاں پر وہ چل رہی تھیں، اللہ کی رضا کے لیے چل رہی تھیں، کیونکہ وہاں رہنا جو انہوں نے قبول کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کے جا رہے تھے تو پوچھا کہ کس کے آسرے سہارے پر مجھے اور میرے بچے کو یہاں پر چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے جو اشارہ فرمایا کہ وہ اللہ کا حکم ہے، میں اسی کے حکم پر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے دوسری بات ہی کوئی نہیں کی کہ ابراہیم یہاں ہمارا کیا بنے گا، ہم کیسے یہاں پر رہیں گے، بلکہ جب انہوں نے کہہ دیا کہ میں اللہ کے حکم پر چھوڑ کے جا رہا ہوں تو حضرت حاجرہ فوراً پیچھے ہو گئے، فرمایا اگر اللہ کے حکم پر چھوڑ کے جا رہے ہیں پھر آپ جائیے۔ وہ رب کے جس نے آگ کے اندر آپ کی حفاظت کی ہے، وہ رب اس بے آب و گیا وادی کے اندر میری اور میرے بچے کی بھی حفاظت کرے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کر کے بھی دکھائی کہ وہاں وہ 2 تھے اور پھر وہاں قبیلہ آباد ہو گیا، اب پوری دنیا کا مرکز ہی وہ جگہ بن گئی ہے۔ تو آپ اس چیز کو یاد رکھیے کہ یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں پر اللہ کی ایک بندی اللہ کے حکم کے اوپر یہاں پر آ کر اس نے ڈیرا ڈال لیا تھا، تو اللہ کو وہ ادا ہی اتنی پسند آ گئی، قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا ہے۔ پیر ہے، فقیر ہے، عالم ہے، جاہل ہے، شیخ الحدیث ہے، شاگرد ہے، نبی ہے، جو بھی یہاں پر آئے گا وہ سعی کرے گا، وہ اسی طرح سے چلے گا۔ تو سعی جو ہے یہ عبادت ہے، اس کو بھی ضائع مت کیجیے۔ نمبر 5 کے اوپر حجر اسود یا مقام ابراہیم کے اوپر جو ہے
یہاں پر عام طور کے اوپر رش ہوتا ہے۔ حجر اسود کو چومنے کے لیے، بوسے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں، حالانکہ اس کے اندر مسائل تو موجود ہیں کہ اب حجر اسود پر بہت زیادہ خوشبو لگی ہوتی ہے، اور اگر جس نے احرام باندھا ہوا ہے وہ جا کر عمرے کی نیت والا اگر اس کا بوسہ لے لیتا ہے، ہاتھ لگا لیتا ہے، تو اس کو خوشبو لگ جاتی ہے۔ تو اس لیے حجر اسود کا بوسہ تو اس حالت میں لینا ویسے ہی درست نہیں ہے، اور اگر یہ نہ بھی معاملہ ہو تو پھر بھی حجر اسود کا بوسہ دینا یہ سنت ہے، یہ فرض یا واجب یا عمرہ کا جز نہیں ہے، لیکن دوسرے مسلمان کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے، یہ واجب ہے۔ ایک دوسرے کا خیال رکھنا، دوسرے کو تکلیف نہ پہنچانا یہ ضروری ہے۔ تو اس لیے وہاں پر رش کے اندر مت جائیں، وہاں پر دوسروں کو دھکے مت دیں، دھکم پیل مت کریں۔ یہ نہ ہو کہ ہم کسی کو دھکا دیں، کسی کا کوئی نقصان ہو، اور ہم جو یہاں پر ثواب لینے کے لیے آئے ہیں اس ثواب کے چکر میں ہم گناہ کما کے چلے جائیں۔ اگر آپ صرف اس نیت سے حجر اسود کا بوسہ لینا چھوڑ دیں گے کہ بھئی یہ حجر اسود کا بوسہ لینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور مسلمان کا خیال رکھنا، اس کا احترام کرنا یہ بھی میرے نبی کا حکم ہے، میں اس حکم کی بنیاد کے اوپر اس سنت کو چھوڑ رہا ہوں، تو انشاءاللہ تعالی اجر مل جائے گا۔ کوشش ضرور کیجئے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوشش نہیں کرنی، ہلکی پھلکی کوشش ضرور کر لیجئے۔ اگر بہت زیادہ رش ہے تو پھر دھکم پیل کے اندر مت جائیں، آپ کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، کسی اور کا بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی طرح مقام ابراہیم کے اوپر اب آپ نے طواف مکمل کر لیا تو اب آپ نے نفل پڑھنے ہیں، 2 نفل جو ہیں واجب الطواف ہوتے ہیں، یہ آپ نے پڑھنے ہیں، یہ پڑھنے ہوتے ہیں مقام ابراہیم پہ۔ اب مقام ابراہیم پہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو مقام ابراہیم ہے ہم نے اس کے پاس ہی پڑھنے ہیں اور کہیں پر نہیں پڑھ سکتے۔ یاد رکھیے جس طرح حجر اسود کا بوسہ اگر کوئی جا کر چوم سکتا ہے تو چوم لے، نہیں تو اشارہ کر دے یا کوئی چیز لگا کے اس کو چوم لے، یہ موجود ہے۔ اسی طرح یہ مقام ابراہیم جو ہے اگر یہاں پر جگہ ہے، یہاں پر وقت ہے، رش نہیں ہے، تو آپ اس کے سامنے نفل پڑھیے، اگر نہیں تو اس کے پیچھے کہیں پر بھی پوری مسجد الحرام کے اندر آپ کہیں پر بھی نفل ادا کر سکتے ہیں۔ اس لیے صرف وہیں پر نفل پڑھنے کے چکر میں پھر نفل بھی اس طرح پڑھے جاتے ہیں کہ وہ صحیح طرح ادا بھی نہیں ہوتے، ایک آگے سجدہ کر رہا ہے دوسرا اس کے پیروں میں جا کے سجدہ کر رہا ہے، تو اس طرح سے نماز کا مذاق مت اڑائیں، بلکہ صحیح طریقے سے تھوڑا پیچھے ہو جائیں، ہٹ جائیں، پیچھے چلے جائیں اور وہاں جا کر آپ نوافل ادا کر لیں۔ تو یہ وہ 5 بڑی غلطیاں ہیں جو عام طور کے اوپر عمرہ کے اندر کی جاتی ہیں، ان کی نشاندہی کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے، اور جب ہم وہاں پر جائیں تو ہم ان غلطیوں سے بچ سکیں اور ہمارا عمرہ اچھے انداز سے ہو سکے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو بار بار وہاں کی مقبول اور باادب حاضری نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔